نیبو کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، پھر بد زبانی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کہی تو اہل حدیث حضرات میں جو متشدد لوگ ہیں ان کے بارے میں کہی ہے، لیکن جنرلی ایک اصول ہے۔ وہ فرماتے تھے ہمارے ہاں جو اہل حدیث لوگ، سب نہیں، یہ پہلے حضرات فقہا اور ائمہ مجتہدین سے بدگمان ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کی دلیل نہیں آئی ہوتی، یا آئی ہوتی ہے ان کی نظر میں اپنی طرف سے ایک مطلب ہوتا ہے، تو یہ بدگمان ہوتے ہیں کہ ان کو آتا واتا کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں آتا ہے۔ پہلے بڑے بڑے اسلاف سے، ائمہ سے بدگمان ہوتے ہیں، پھر بد زبانی، پھر ان کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن یہ ہم سب میں ایک جنرلی ہم سب کی ایک بیماری ہے کہ کسی کے عمل کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اچھے اس پہ لے کے جاؤ آپ کسی کی بات کو، لیکن یہ ہماری قومی بیماری ہے ہم سب کی۔ ہر چیز کا الٹا مطلب لینا، ہر چیز کا غلط مطلب لینا، پھر اس غلط مطلب کے بعد بدگمانی سمجھتے ہیں نا، اس کے بارے میں سمجھنا کہ یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جب آپ کا کسی کے بارے میں یہ خیال ہو کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کے خلاف بھر بھر کے زبان درازی کرنا۔ تو یہ جو زبان ہے نا، زبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زبان کی ضمانت دے دی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کس قدر لوگ مقدس شخصیات کو بھی بھر بھر کے برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنا برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنی سخت غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا بہت سے میں وہ سیکولر لبرل طبقہ ہوتا ہے جو صبح و شام اخلاقیات کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، میرے بیان کا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن صرف ایک مثال کے لیے۔ ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ملاقات ہوئی گورنر سے، کامران ٹیسوری صاحب سے۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ رات کو ان کا جو عمل ہے ایسے جیسے حضرت عمر راتوں کو رعایا کے خیال کیا کرتے تھے، انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا ہے۔ اس پہ جو لوگوں کی طرف سے برا بھلا کہا گیا ہے، کسی کے بڑھاپے کو نہیں دیکھ رہے، اس کی سفید داڑھی کو نہیں دیکھ رہے، اس کے علم کو نہیں دیکھ رہے، لفافہ خور مولوی اور کیا کیا الفاظ جو زبان سے ادا کرنا بھی مشکل۔ بھائی اگر کسی نے کسی حاکم کی، کسی بھی عہدے دار کی تعریف کر دی اس کے کسی اچھے عمل میں، تو اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چوروں کی تعریف کی ہے، ڈاکوؤں کی تعریف کی ہے، آپ کی نظر میں چور ہوگا بھائی، ان کی نظر میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں ماضی اٹھا کے دیکھو، کیوں ماضی کسی کا دیکھیں بھائی؟ ہمیں ماضی دیکھنے کا حکم ہے، حال دیکھنے کا حکم ہے۔ ماضی تو عمران خان کا بھی کوئی اچھا نہیں تھا، لیکن جب عمران خان کے ماضی کی کوئی بات کرتا تھا ہم کیا کہتے تھے؟ ماضی میں نہیں، کیا دیکھو؟ حال دیکھو۔ تو اب آپ حال کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو پوری قوم ایک عجیب دماغی مریض بنی ہوئی ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو بھائی ہمیں حضرت مفتی تقی صاحب کی اس بات سے کیا ہے؟ اختلاف ہے، ہماری رائے میں ایسا نہیں ہے، ختم ہو گئی کہانی۔ ہر چیز کو ہماری قوم ایمان اور کفر کا مسئلہ بناتی ہے، ہر چیز کو۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ حضرت عمر کی گستاخی ہے، حضرت عمر کے برابر۔ بھائی حضرت عمر کے برابر کون کس کو قرار دے سکتا ہے؟ اگر حضرت مفتی تقی صاحب یہ کہتے کہ نبی کی سنت زندہ کر دی، تو کیا نبی کے برابر قرار دے دیا؟ اچھا سوچنا سیکھو۔ اچھا اب ہم کسی کے فیور میں بات کرتے ہیں تو کیا؟ چونکہ دیوبندی ہیں، چونکہ حنفی ہیں، لہذا یہ حنفیوں کی تائید کر رہے ہیں۔ مفتی تقی صاحب عالم اسلام کے اسکالر ہیں، اور جتنے بھی عالم اسلام کے دنیا میں اسکالر آئے ہیں، کوئی حنفی تھا، کوئی شافی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا۔ یہ تو پانچویں چیز اب مارکیٹ میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ پہلے ابن حجر تو شافی ہیں، تو آپ کیوں علامہ ابن حجر کی تحقیقات سے استفادہ کرتے ہو؟ آپ بولو ہم نہیں مانیں گے ابن حجر کو، کیونکہ وہ کیا تھے؟ شافی تھے۔
آپ بولو ہم نہیں مانیں گے علامہ نووی کی تحقیقات کو، ان کی صحیح مسلم کی شرح نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ کیا تھے؟ شافعی تھے۔ آپ بولو ہم سعودیوں کے مفتیوں کے فتووں کو نہیں مانتے کیونکہ وہ کیا ہیں؟ حنبلی ہیں۔ یہ تو پاکستان میں ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کہ جو فقہ کے مدون مکاتب ہیں جن پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کسی ایک کو بھی فالو کرو، آپ ان سے ہٹ گئے ہو۔ میں دیکھتا ہوں جب میں کوئی علمی بات کرتا ہوں، ابے بھائی یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو حنفی ہے، آپ دلائل سے جب جواب نہیں دیتے، باطل کی عادت ہوتی ہے دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے گا، ہمیشہ کس پہ آتا ہے؟ وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، کہیں اور کو میں جا رہا ہوں، لیکن بہرحال ابھی واپس آ رہا ہوں میں۔ بدگمانی، ابھی ساحل ادیم صاحب کی میں نے بات ریکارڈ کروائی تھی نا کہ ملک میں بغاوت کی باتیں مت کرو بھائی، یہ خلافت نہیں آئے گی، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور جو آپ نے حدیث پیش کی ہے، آپ حدیث کا مطلب غلط بیان کر رہے ہو۔ تو ساحل ادیم صاحب کا جواب کیا آیا ہے؟ حنفی مفتی، حنفی۔ اب دیکھو یہ غیر اخلاقی حرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کہا حنفی مفتی۔ اب آپ پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے حنفیت کا لفظ میرے ساتھ لگا رہے ہو، یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ اسلام کی بات نہیں کر رہا، یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ حنفیت کی۔ اس سے انسان کا پھر امیج خراب ہوتا ہے کہ آپ علمی بات کا جواب علمی انداز میں دو۔ اور دیوبندی تو ہم اپنے نام کے ساتھ ویسے ہی نہیں لگاتے، ہمارے اکابر لگاتے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے لگایا تو وہ ان کا ذاتی عمل ہے۔ دیوبندی تو کوئی مسلک تھوڑی ہے، اصل میں تو مکاتب فکر جو اہل سنت والجماعت کے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ دیوبندی تو ہندوستان میں بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے ان کو کہا جانے لگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی، عالم بنے ہیں سعودی عرب میں۔ میں نے کہا آپ 4 فقہ میں سے کون سے فقہ میں آپ عالم بنے؟ انہوں نے کہا حنبلی۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا کسی کو، یہ ان کے بیٹے کی سے میری گپ شپ ہے۔ تو ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا میں فقہ حنبلی میں۔ وجہ اس کی ہے کہ نصاب جو ہے نا، نصاب علماء کا، وہ ان 4 کے علاوہ کسی اور میں ہے نہیں، وہ انہی میں ہے۔ جس کو بھی عالم بننا پڑتا ہے یا تو فقہ حنفی میں وہ اسپیشلسٹ بنے گا، یا فقہ شافعی میں، یا مالکیہ میں، یا حنبلی میں۔ شروع میں تو کامن سب چیزیں پڑھی جاتی ہیں، پھر اسپیشلسٹ جو بنا جاتا ہے وہ پھر ایک میں کمال پیدا کیا جاتا ہے۔ اور جو کہتا ہے میں 4 میں باکمال ہوں، اس کا مطلب کسی ایک میں بھی نہیں ہے وہ۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی آئی اسپیشلسٹ بھی ہے، کڈنی کا اسپیشلسٹ بھی ہے، اور ENT اسپیشلسٹ بھی ہے، شوگر اسپیشلسٹ بھی ہے، اس کا مطلب کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ ان میں اتنا پڑھنا پڑتا ہے، اتنا پڑھنا پڑتا ہے، اتنا زیادہ پڑھنا پڑتا ہے کہ اسپیشلائزیشن پھر ایک ہی میں جا کے کامل طریقے سے ہوتی ہے۔ پڑھتے سب ہیں، سب کو پڑھا جاتا ہے۔ تو ہماری جو قوم ہے نا، ہماری جو قوم ہے اس میں نیگیٹیوٹی، ہر وقت الٹی الٹی باتیں، الٹی الٹی باتیں۔ تمہارے علماء کی دنیا میں قدر ہو رہی ہے، تمہاری نظر میں ان کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، دنیا والے پیاسے ہیں۔ آپ پاکستانی علماء کہیں بھی جائیں، تھوڑی قدر نہیں ہوتی، بہت زیادہ قدر ہوتی ہے، علمی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی۔ انڈیا اور پاکستان دونوں، بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہے۔ تو علمی لحاظ سے بھی قدر ہوتی ہے، عمل کے لحاظ سے بھی قدر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ان کا فتویٰ بھی مستند ہوتا ہے۔ جو اہل حق علماء ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی، میں قوالیوں والوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو مزاروں پہ کرنٹ لگانے والے بابے اور قبروں پہ سجدہ کرنے والے بابے، ان کی بات نہیں کر رہا میں۔ لیکن ہماری سوچ، ہماری جو مینٹیلٹی ہے وہ بہت زیادہ گرتی جا رہی ہے۔ اخلاقیات تو ہے ہی نہیں، اختلاف کا مطلب سامنے والے کو اتنا نیچا کھانا، بھائی تھوڑا بحث کرنا سیکھو۔ یہ چیزیں اسکولوں میں سکھانے کی ہیں۔ اعتدال بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ اختلاف کرو، ہم نہیں کہتے کہ آپ کسی کی اندھی تقلید میں آ جاؤ۔ آپ کی ایک رائے ہے، آپ گورنر کو برا سمجھ رہے ہو، آپ بولو بھائی ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔
تو ایسا دیکھو، جب انسان کی زبان خراب ہوتی ہے نا، میں نے بتایا کہ زبان خراب کب ہوتی ہے؟ سب سے پہلے بدگمانی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا کامران ٹیسوری سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، 5 روپے بھی نہیں لیے ہوں گے انہوں نے. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس کرائٹیریا کیا ہے؟ کیا آپ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ آپ کی مرضی کا اگر سیاستدان نہ جیتے الیکشن میں تو وہ لازمی غلطی ہوگا؟ یہ فرض کیوں کیا ہوا ہے آپ نے؟ اور سارے ہی غلط ہوں گے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں 100% لوگ غلط ہوں؟ ہے بھائی، ہم سے آپ دین کا علم سیکھو بھائی، اس میں ہماری رائے معتبر ہوگی. سیاسی چیزوں میں جتنی ہمیں جو تجزیہ ہے، جو ہم معلومات ہیں، اس کے حساب سے ہم بھی ایک رائے قائم کرتے ہیں، اور وہ رائے ہماری تبدیل بھی ہو سکتی ہے. میں تو ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں کہ بھائی دشمن کی رائے کا اعتبار بولو نہیں ہوتا. آپ کا کسی سے جھگڑا چل رہا ہے پیسوں کا، تو کسی دوسرے نے آپ کے دشمن کے خلاف کیس کیا، اور جس نے کیس کیا اس نے آپ کو گواہی کے طور پہ پیش کر دیا کورٹ میں، تو آپ کا مخالف جرا کر سکتا ہے کہ یہ تو میرا دشمن ہے، یہ تو ویسے ہی میرے خلاف